کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، آرمی چیف کی زبان پر وہی ہوتا ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے۔ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے پہلے سالانہ کنونشن سے خطاب کہتے ہیں 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، آج اس تاریخ کو پھر دہرایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد ملک کا امن دوبارہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ فاش غلطیوں سے ملک میں دہشت گردی واپس آئی، دہشت گردوں کو سوات اور خیبر پختونخوا میں آباد کیا۔ سب جانتے ہیں دہشت گردوں کو کون فنڈنگ کر رہا ہے اور دہشت گردی کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، ہم مل کر اس کو ہٹا دیں گے۔ کیا مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سمندر پار پاکستانیوں کے پہلے سالانہ کنونشن سے خطاب، کہا کہ نامساعد حالات کے آگے بطور مسلمان اور پاکستانی نہیں گھبراتے۔ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے ترقی کب کرنی ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے پاکستان نے کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا آج آخری روز، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کنونشن میں شریک۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے 1500 سے زائد اوورسیز پاکستانی بھی شریک۔ شرکاء کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور سہولیات سے متعلق آگاہی دی گئی۔ کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کی ملکی معیشت میں خدمات کو سراہا گیا۔ کنونشن کے شرکاء کا حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اظہار۔ کنونشن میں قومی ترانہ اور خصوصی ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم کو اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں اور دیگر سہولیات کا اعلان۔ سمندر پار پاکستانی ویڈیو لنک پر پیش ہو سکیں گے۔ تمام یونیورسٹیز میں سمندر پار پاکستانیوں کے لیے میڈیکل کالجز میں 15% کوٹا مختص۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے 3000 بچوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ دیا جائے گا، 5000 بچوں کو ہنر سکھایا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سرکاری ملازمتوں میں عمر کی حد میں 5 سال کی چھوٹ بھی ہوگی۔ اڑان پاکستان کے تحت قومی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی اڑان پاکستان میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کنونشن سے خطاب، 77 سالہ تاریخ میں اس سال سب سے زیادہ زر مبادلہ بھیجنے پر اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ SIFC ون ونڈو آپریشن ہے، سرمایہ کاروں کو بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی فش نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر دی۔ فش نے پاکستان کا معاشی آؤٹ لک منفی سے مستحکم قرار دے دیا۔ پاکستان کی طویل المدتی غیر ملکی قرضہ جاتی ریٹنگ میں بھی بہتری کرتے ہوئے CCC+ سے بڑھا کر B- میں کر دیا۔ پاکستان کی کرنسی کی ریٹنگ میں بھی B- کر دی گئی۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں بہتری 18 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ فچ نے مہنگائی 5% تک آنے کی پیشگوئی کر دی۔ آؤٹ لک مستحکم ہونے سے مالی خسارات 6% تک محدود رہنے کا امکان۔ ملکی قرضوں کا تناسب کم ہو کر 67% پر آ گیا۔ وزیر خزانہ کا فچ کی طرف سے ریٹنگ اپ گریڈ کرنے کا خیر مقدم، کہتے ہیں فچ ریٹنگ سے معاشی اصلاحات اور پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ فچ کے اقدامات سے معاشی ایجنڈے کو مزید تقویت ملے گی، سرمایہ کاری، تجارت، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، صنعتی ترقی اور اضافی وسائل دستیاب ہوں گے۔ حکومت معاشی اصلاحات اور معاشی استحکام کا سفر جاری رکھے گی۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی ارکان کانگریس نے بانی PTI کا ذکر تک نہیں کیا۔ تینوں امریکی ارکان کانگریس نے واضح کیا کہ پاکستان کی اندرونی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکی وفد سے ملاقات میں PTI کو نہ بلانے پر اسپیکر قومی اسمبلی نے وضاحت دی، کہا میں نے امریکی وفد سے ملاقات میں بیرسٹر گوہر اور چیف وہب عامر ٹوگر کو ڈنر پر بلایا تھا۔ PTI کے عاطف خان اور ڈاکٹر امجد کو نہیں بلایا تھا، جس کا ثبوت موجود ہے۔ یہ اچھا موقع تھا، PTI رہنما امریکیوں سے مل کر بیٹھ کر بات کرتے جن سے وہ مدد مانگتے ہیں۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फरोग के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की वफ्द को पंजाब में ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मजीद बढ़ाने की तजवीज़ भी दी। मरियम नवाज ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका। पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। रावलपिंडी में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात का दिन, कई पार्टी रहनुमा और अहल खाना को अडयाला जेल के बाहर मुख्तलिफ मकामात पर रोक लिया गया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बानी PTI की बहनों को पुलिस ने अडयाला जेल की जानिब जाने से रोक दिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम इंतजामिया को इख्तियार नहीं दे सकते कि वो पिक एंड चूज करे, ये अदालत की तौहीन है। वो इनके दिए हुए फैसलों को नहीं मानते। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमें फिर रोका जा रहा है। हमने ना पहले कोई कॉल दी ना आज दी। अगर इजाजत न मिली तो फैमिली मेंबरान बाहर बैठ जाएंगे। हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। बानी PTI ने किसी को भी डायलॉग का इख्तियार देने की तरदीद कर दी। चेयरमैन ने PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा डायलॉग या डील का तासुर दिया जा रहा है, किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। रिहाई कानून और आइन के मुताबिक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की बानी PTI से मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर कोई बात नहीं होगी। बानी PTI की बहनों और उनकी फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हमारी दरख्वास्त है कि बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। अदालतें अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा रही। पार्टी मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफ नहीं। KP में बानी PTI की हिदायत से ही सब कुछ करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IG इस्लामाबाद ने अदालत को गुमराह करने के लिए गलत मालूमात दी। वो चाहते हैं हम अदालतों के चक्कर लगाते रहें। अंधेरे में कैनाल सिस्टम में तब्दीली से मुताल्लिक फैसले किए गए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी PTI की 2 दरख्वास्तें मंजूर। अदालत का बच्चों से बात कराने और बानी PTI का मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। मकामी अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाने की हिदायत भी कर दी। 26 नवंबर एहतजाज के में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 मई तक तोसी। अदालत तफ्तीशी ऑफिसर को बानी PTI की अहलिया और मुकदमे में मुल्जिमा बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया। बानी PTI के वकला ने बुशरा बीबी की हाजिरी माफी की दरखास्त दायर की। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा। जस्टिस अली बाकर नशवी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अली बाकर नशवी की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती हल्फ उठाने की तारीख से मौसर होगी। तकरूरी आइन के आर्टिकल 173(1) और 175(8) के तहत की गई। जस्टिस अली बाकर नशवी लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमिश्नर को खत। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त का मामला उठा दिया। खत में लिखा कि सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ था। आर्टिकल 226 के तहत 30 दिन में इंतखाबात करवाना लाजिम था। खाली नशिस्त पर इंतखाबात की मुकर्रर मुद्दत गुजर चुकी। सानिया निश्तर के खाली नशिस्त पर इंतखाबात न करवाना गैर आइनी है। इक़दाम से खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट में नुमाइंदगी से महरूम है। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक बार फिर वार। दश्त रोड पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका। 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी हो गए। धमाके में जाँ बहक और जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक जख्मियों में 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मी एहलकारों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। शाहिद रिंद ने
مستونگ واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ طلب کر لی، وزیر اعظم اور صدر مملکت کی حملے کی شدید مذمت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مستونگ میں دھماکے کی شدید مذمت۔ محسن نقوی نے دھماکے میں شہید ہونے والے 3 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہید اہلکاروں کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مستونگ دھماکے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا بلوچستان کانسٹیبلری کے جوانوں کی شہادت پر دل رنجیدہ ہے۔ دہشت گردی کی بزدلانہ حرکتیں قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ دکھ کی گھڑی میں بلوچستان کی عوام اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کو یکجا ہو کر لڑنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں نوشہرہ اور کوہاٹ میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ، سول جج، وکیل اور سابق ضلعی ناظم جاں بحق۔ پولیس کے مطابق واقعہ رشکئی انٹرچینج پل پر پیش آیا۔ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے سینئر سول جج محمد حیات اور خالد خان ایڈوکیٹ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ملزمان واقعے کے بعد موقع سے فرار۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے سینئر سول جج، وکیل اور سابق ضلعی ناظم کوہاٹ پر قاتلانہ حملوں کا نوٹس لے لیا۔ آئی جی نے ریجنل پولیس آفیسر مردان اور کوہاٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ واقعے میں ملزمان کو فوری گرفتار کیے جانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ لیبیا میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی حادثے کا شکار، 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد گہرے سمندر کی نظر ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق کشتی کو حادثہ سیریت شہر کے قریب باراوا کوسٹ میں 12 اپریل کو پیش آیا۔ پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے دستاویزات سے 4 لاشوں کی پاکستانیوں کے طور پر شناخت کر لی۔ 3 کا تعلق منڈی بہاؤدین اور 1 کا گجرانوالہ سے ہے۔ پاکستانی سفارت خانہ حادثے کے متعلق مزید معلومات کے لیے مقامی حکام سے رابطے میں ہے۔ جماعت اسلامی کا فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف 20 اپریل کو ملک گیر مارچ کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ الرحمان کہتے ہیں ملک بھر سے قافلے آئیں گے اور امریکی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کریں گے۔ لوگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نفرت کر رہے ہیں۔ نفرت کی لہر پوری دنیا میں موجود ہے۔ اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں مار کر قتل کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہشت گرد ثابت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے 25 رکنی وفد کی ملاقات۔ مریم نواز نے وفد کے ارکان کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا۔ لاہور کو ECO کیپٹل قرار دینے پر معاونت پر ترکمانستان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ زندہ تاریخ کا میوزیم ہے۔ نواز شریف اپنی ذاتی نگرانی میں لاہور کی ثقافتی بحالی کے لیے کوشاں ہیں۔ ECO وفد نے لاہور کی خوبصورتی، ثقافتی بحالی، سیاحت کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ کے پی اسمبلی میں پارلیمانی رہنما احمد کنڈی کا خیبر پختونخوا بچاؤ تحریک کا اعلان۔ کہا مائنز اینڈ منرل بل منظور ہوا تو 25 ارب تک پہنچا دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جس پر ایوان کے اندر اور باہر بات کرتے رہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا مقدمہ اسلام آباد کے مختلف ایوانوں میں پڑا ہے، انہیں لانے میں ناکام ہیں۔ PPP اس بل کی مکمل مخالفت کرتی ہے۔ ہم ڈیرہ اسماعیل خان تک کے عوام کے پاس جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی آغا خان یونیورسٹی آمد۔ آغا خان یونیورسٹی کی انتظامیہ اور سینئر فیکلٹی ممبرز سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو یونیورسٹی کے مختلف کورسز کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت نے صحت کے شعبے میں خاطر خواہ اقدامات کیے۔ صوبے میں خصوصی ہیلتھ سینٹرز میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ پرائیویٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کر صحت کے شعبے میں صوبائی سطح پر مربوط اقدامات کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا ناقص و غیر محفوظ کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخی کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شجیل انعام ایمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس۔ کہا کہ ناقص اور غیر محفوظ کمرشل گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے گی۔ گاڑیوں کے معائنے کا نظام جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ کمرشل گاڑیوں کے معائنے کے لیے 10 MVI سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ کراچی میں 2 MVI سینٹرز پہلے سے موجود ہیں۔
مزید سینٹرز پر کام جاری ہے۔ گرین لائن اور اورنج لائن گاڑیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آئندہ ہفتے نیا روٹ شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جون میں 34 نئی الیکٹرک بسیں اور 5 ڈبل ڈیکر بسیں کراچی پہنچیں گی۔ مزید 100 بسیں بھی جون میں ہی پہنچ جائیں گی۔ سندھ حکومت نے صحت کے شعبے میں ہر سطح پر سرمایہ کاری کی، پرائمری سے لے کر ٹیریٹری اسپتالوں تک نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سمپوزیم سے خطاب، کہا صحت کی سہولیات کو ہر گھر تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ صوبوں کے درمیان تجربات کا تبادلہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کے حصول میں مددگار ثابت ہوگا۔ سندھ حکومت مضبوط بنیادی صحت کے نظام کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ خالد مغزی نے اختر مینگل کو دھرنا ختم کر کے مذاکرات کرنے کا مشورہ دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اختر مینگل ہمارے بھائی ہیں، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں۔ ریاست اپنے شہریوں کے لیے ہی کام کرتی ہے، ریاست کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے، ریاست کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنا ہے۔ کامیاب تعلقات بہترین سفارتکاری کی دلیل ہیں۔ سفارتکاری میں پارلیمان کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں دہشت گردی نے پاکستان کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ای سی او وفد کے اعزاز میں عشائیہ، سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی نے وفد کا استقبال کیا۔ معزز مہمانوں کی لاہوری روایتی کھانوں سے بھرپور تواضع۔ ای سی او ممالک کے سفیروں نے دہلی دروازہ، گلی سرجن سنگھ اور وزیر خان مسجد کی تاریخی دورہ بھی کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ عالمی وفود کی میزبانی پنجاب کی تہذیبی شناخت کا اظہار ہے۔ سیاحتی ترقی کے ساتھ ساتھ ثقافتی ورثے کی ترویج مریم نواز کی اولین ترجیح ہے۔ ملک میں پانی کے تمام بڑے منصوبے تاخیر کا شکار، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وزارت آبی وسائل کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق 7 بڑے منصوبوں میں سے صرف ایک پر 50% تک کام مکمل ہو سکا۔ دیامی بھاشا ڈیم پر 15% کام مکمل ہو سکا۔ داسو ڈیم کی تعمیر کا کام 21%، محمد ڈیم پر کام 33% مکمل ہو چکا۔ قرن تنگی ڈیم پر اب تک 75% تک کام مکمل ہو سکا ہے۔ پاکستان پانی کے کم ترین ذخیرے والے ممالک میں شامل ہے۔ کورنگی کریک میں آئل ریفائنری کے قریب لگنے والی آگ 18 روز بعد اچانک بجھ گئی۔ آگ بجھنے کے بعد گیس کا اخراج جاری، علاقے میں بو پھیل گئی۔ انتظامیہ نے غیر متعلقہ افراد کو گیس کے اخراج کے باعث قریب جانے سے روک دیا۔ 28 مارچ کو نجی تعمیراتی کمپنی کے منصوبے کے لیے حالی پلاٹ میں پانی کے لیے بورنگ کیے جانے کے لیے 1200 فٹ گہرا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اس دوران کھدائی کے مقام پر گیس کے اخراج کے بعد اچانک آگ لگ گئی۔ کرک میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 10 افراد کی جان لے گیا۔ انڈس ہائی وے پر لکی گنج کے قریب ٹریلر اور وین میں ٹکر، حادثے میں 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل۔ حادثے کا شکار کوچ ڈی آئی خان سے پشاور جا رہی تھی۔ زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ غزہ جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات بغیر کسی نتیجے پر ختم ہو گئے۔ مصری حکومت نے نئی جنگ بندی کے لیے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ حماس نے مصری تجویز کو مسترد کر دیا، کہا صرف اس صورت میں جنگ بندی پر تیار ہیں جب اسرائیل مکمل طور پر جنگ بند کرے اور فوجی انخلا کرے۔ ہتھیار ڈالنے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مذاکرات کا مقصد جنگ بندی کی بحالی اور اسرائیل پر یرغمالیوں کی رہائی تھی۔ امریکہ کی اسرائیل کو $18 کروڑ مالیت کے انجن فروخت کرنے کی منظوری، امریکی دفاعی سلامتی تعاون ایجنسی نے تصدیق کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل کو آرمڈ پرسنل کیریئرز کے ہیوی وہیکل انجن فراہم کیے گئے۔ انجن اسرائیل کی سرحدی دفاع اور فوجی نقل و حرکت میں بہتری لائیں گے۔ معاہدے میں انجن پرزے تکنیکی معاونت اور لاجسٹک سپورٹ بھی شامل۔
ईरान जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। बोले ईरान वाहिदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान के मसले को हल कर दूंगा। ईरानी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान के दरमियान 12 अप्रैल को जौहरी मुआहदे से मुतल्लिक मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। प्लेयर्स की छक्के चौकों की मार धाड़। इवेंट का छठा मैच कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। कलंदर्स का टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला। फखर जमान की शानदार बल्लेबाजी, निस्फ सेंचुरी कर ली। डेरिल मिशेल की भी जारिहाना बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। 6 रन बनाकर हसन अली का शिकार हुए। मोहम्मद नईम 7 रन बनाकर आउट। हसन अली की 2 विकेटें।